آیت 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ تفسیر حقیقی زیانکار۔ گزشتہ آیت کے آخر میں چونکہ فاسقین کے گمراہ ہونے سے متعلق گفتگو تھی، لہٰذا اس آیت میں ان کی 3 صفات بیان کر کے انہیں مکمل طور پر مشخص کر دیا ہے۔ ذیل میں ان علامات و صفات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ 1، فاسق وہ ہیں جو خدا سے محکم عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خدا سے مختلف پیمان باندھ رکھے ہیں، توحید و خدا شناسی کا پیمان اور شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا پیمان۔ فاسق ان تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے، وہ فرمان حق سے سرتابی کرتا ہے اور شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا تھا؟ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پیمان تو 2 طرفہ معاملہ ہے۔ ہمیں بالکل یاد نہیں کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں اس سلسلے میں اپنے پروردگار سے کوئی عہد و پیمان کیا ہو۔ ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ روح کی گہرائی اور سرشتے انسان کے باطن میں ایک مخصوص شعور اور کچھ خاص قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں جن کی ہدایت کے ذریعے انسان سیدھی راہ اختیار کر سکتا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ خواہش نفس کی پیروی سے بچتے ہوئے رہبران الہی کی دعوت کا مثبت جواب دے سکتا ہے اور خود کو اس دعوت سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ قرآن اس مخصوص فطرت کو عہد خدا اور پیمان الہی قرار دیتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک تکوینی پیمان ہے، نہ کہ تشریعی اور قانونی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا جو تمہارا واضح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا جو سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت 60-61۔ واضح ہے کہ یہ اسی فطرت توحید و خدا شناسی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان میں راہ تکامل طے کرنے کا جو عشق ہے اس کی نشاندہی ہے۔ اس بات کے لیے دوسرا شاہد وہ جملہ ہے جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے یکے بعد دیگرے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے یہ خواہش کریں کہ وہ اپنے فطری پیمان پر عمل کریں۔ مزید واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے انسان کو ہر نعمت وافر دی ہے اور اس کے ساتھ عملی طور پر اس سے زبان آفرینش میں عہد و پیمان لیا ہے، اسے آنکھ دی ہے تاکہ اس سے حقائق کو دیکھ سکے، کان دیا ہے تاکہ حق کی آواز سن سکے، اور اسی طرح دیگر نعمات ہیں۔ جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا نہ ہو یا خدا داد قوتوں کا غلط استعمال کرے تو گویا اس نے عہد و پیمان خدا کو توڑ دیا۔ فاسق تمام کے تمام یا ان میں سے بعض فطری پیمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ 2، اس کے بعد قرآن فاسقین کی دوسری علامت کی نشاندہی یوں فرماتا ہے، جو تعلق خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ بہت سے مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو قطع رحمی اور عزیز داری کے رشتے کو منقطع کرنے سے مخصوص سمجھا ہے، لیکن مفہوم آیت پر گہرا غور نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زیادہ وسعت اور زیادہ عمومیت رکھتے ہیں،
جس کی بنا پر قطع رحم اس کا ایک مصداق ہے، کیونکہ آیت کہتی ہے کہ فاسقین ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ پیوند اور ناطے، رشتہ داری کے ناطے، دوستی کے ناطے، معاشرے کے رشتے، خدائی رہبروں سے ربط و پیوند اور خدا سے رابطہ سب پر محیط ہیں، لہٰذا آیت کو قطع رحمی اور رشتہ داری کے رابطوں کو روندنے کے معنی میں منحصر نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد انبیاء و مومنین سے رابطہ منقطع کرنا ہے، بعض کے نزدیک اس کا مفہوم انبیاء اور آسمانی کتابوں سے رابطہ قطع کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ تفسیریں بھی آیت کے مفہوم کا جز ہیں۔ بعض روایات میں ما امر اللہ به ان یوصل کی تفسیر امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت سے مربوط کی گئی ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 54۔ مزید توضیح کے سلسلے میں نیز ان روایات کے لیے جو ان پیوندوں کے مفہوم کی وسعت سے متعلق ہیں، اسی تفسیر نمونہ میں سورہ رعد کی آیا 21 کے ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ 3، فاسقین کی ایک اور علامت زمین میں فساد برپا کرنا ہے، جس کی آخری مرحلے میں نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ واضح ہے کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، اس کی اطاعت سے رخ موڑ لیا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے رحم و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے، وہ دوسروں سے کیسا معاملہ کریں گے؟ وہ اپنی مقصد براری، اپنی لذتوں اور ذاتی فائدوں کی فکر میں رہیں گے۔ معاشرے کی حالت کچھ بھی ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا ہدف تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اس ہدف و غرض تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی غلطی کی پرواہ نہیں کرتے۔ واضح ہے کہ اس طرز فکر و عمل سے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ زیر بحث آیت کے آخر میں ہے کہ یہی لوگ زیاں کار اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، واقعاً ایسا ہی ہے۔ اس سے بدتر کیا خسارہ ہوگا کہ وہ تمام مادی اور روحانی سرمایہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، اسے اپنی فنا و نابودی، بدبختی اور سیاہکاری کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور جو لوگ مفہوم فسق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خدا کی اطاعت کے مرکز سے خارج ہو گئے ہیں، ان کے قسمت میں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ چند اہم نکات۔ 1، اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت۔ گزشتہ آیت اگرچہ تمام خدائی نعتوں کے احترام کے متعلق گفتگو کرتی ہے، لیکن بلا شک و تردد رشتہ داری کا ناطہ اور تعلق اس کا واضح اور روشن مصداق ہے۔ اسلام صلہ رحمی، عزیزوں کی مدد و حمایت اور ان سے محبت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے، اور قطع رحمی اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے رابطہ منقطع کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے اور زندگیاں اس سے بڑھتی ہیں، اگرچہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ اچھے نہ ہوں۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 512۔ امام صادق علیہ السلام کے ارشادات میں سے ہے، رشتہ داری کی گرہ اور ناطے کو مضبوط کرو، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہو سکے، اور ان کی خدمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم از کم تم سے انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچے۔ سفینہ البحار جلد 1 صفحہ 514۔ قطع رحمی کے قباحت اور گناہ اس قدر ہے کہ امام سجاد نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ وہ 5 گروہوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرے، اور ان 5 گروہوں میں سے ایک قطع رحمی کرنے والے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والے کی معاشرت سے پرہیز کرو، کیونکہ قرآن نے اسے ملعون اور خدا کی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔ سفینہ البحار جلد 1 صفحہ 516۔ مادہ رحم۔ سورہ محمد آیا 22 اور 23 میں ارشاد ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ پس اس کے سوا تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے
کہ اگر اقتدار تمہارے ہاتھ آ جائے تو زمین میں فساد برپا کر دو اور قطع رحمی کرو، ایسے ہی لوگ خدا کی لعنت کے سزاوار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرآن میں قطع رحمی کرنے والوں اور رشتہ داری کے پیوند کو توڑنے والوں کے لیے سخت احکامات ہیں، اور احادیث اسلامی بھی ان کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، خدا سے شرک کرنا۔ پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ باعث غضب الہی ہے؟ تو فرمایا، قطع رحمی۔ سفینۃ البحار، مادہ رحم۔ اسلام نے جو رشتہ داری کی اس قدر حفاظت و نگہداری کی تاکید کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم معاشرے کا استحکام، ترقی، تکامل اور اسے عظیم تر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کام چھوٹی اکائیوں سے شروع کیا جائے۔ یہ عظمت اقتصادی اور فوجی لحاظ سے درکار ہو یا روحانی ہو اخلاقی لحاظ سے۔ جب چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں پیش رفت اور استحکام پیدا ہوگا تو بڑا معاشرہ خود بخود اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ اسلام نے مسلمانوں کی عظمت کے لیے اس روش سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اکائیوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے، اور عموماً لوگ ان کی مدد، اعانت اور انہیں عظمت بخشنے سے روگردانی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایسے افراد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کی نصیحت کرتا ہے جن کا خون ان کے رگ و ریشے میں گردش کر رہا ہے اور جو ایک خاندان کے ارکان ہیں۔ واضح ہے کہ جب رشتہ داری کے چھوٹے گروپ کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو بڑا گروپ بھی عظمت حاصل کرے گا اور ہر لحاظ سے قوی ہوگا۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے، غالباً اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 2، جوڑنے کی بجائے توڑنا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آیت کی تعبیر میں اس طرح ہے کہ خدا نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، فاسق اسے توڑتے ہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا قطع کرنا وصل سے پہلے ممکن ہے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وصل سے مقصد ان روابط کو جاری رکھنا ہے جو خداوند عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان یا بندوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان طبعی اور فطری طور پر قائم کیے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان فطری اور طبعی رابطوں کی محافظت اور پاسداری کی جائے، لیکن گناہگار انہیں قطع کر دیتے ہیں۔ اس بات پر خصوصی غور کیجیے۔ آیات 28-29۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تفسیر: زندگی ایک اسرار آمیز نعمت ہے۔ مندرجہ 12 آیات میں قرآن نے نعمات الہی کے ایک سلسلے اور تعجب انگیز خلقت کا ذکر کر کے انسان کو پروردگار اور اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اور خدا شناسی کے سلسلے میں جو دلائل گزشتہ آیات 21-22 میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہے۔ قرآن یہاں وجود خدا کے اثبات کو ایسے نقطے سے شروع کر رہا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ ہے زندگی کا پراسرار مسئلہ۔ پہلے کہتا ہے تم خدا کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے روح و جسم تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا اور تمہارے بدن پر زندگی کا لباس پہنایا۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم۔ قرآن ہم سب کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اس سے پہلے تم پتھروں، لکڑوں اور بے جان موجودات کی طرح مردہ تھے،
اور نسیم زندگی کا تمہارے کوچے سے گزر نہ تھا، لیکن اب تم نعمت حیات و ہستی کے مالک ہو۔ تمہیں اعضاء، حواس اور ادراک کے کارخانے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ وجود اور حیات تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود تم نے اپنے آپ کو دیا ہے؟ واضح ہے کہ ہر منصف مزاج انسان بغیر کسی تردد کے اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمت خود اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایک مبدع عالم و قادر کی طرف سے اسے ملی ہے، جو زندگی کے تمام رموز اور پیچیدہ قوانین سے واقف تھا، انہیں منظم کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں حیات و ہستی بخشنے والے خدا کا انکار کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں تمام علماء و محققین پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں حیات و ہستی سے زیادہ پیچیدہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تمام تر عجیب و غریب ترقی کے باوجود جو طبعی علوم و فنون کے سلسلے میں انسان کو نصیب ہوئی ہے، ابھی تک حیات کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ مسئلہ اس قدر اسرار آمیز ہے کہ لاکھوں علماء کے افکار اور کوششیں اب تک اس مسئلے کے ادراک سے عاجز ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انتھک کوششوں کے سائے میں آئندہ تدریجاً انسان رموز حیات سے آگاہ ہو سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اس معاملے کو، جو بہت گہرے غور و فکر کا نتیجہ ہے، اسرار انگیز ہے اور بہت زیادہ علم و قدرت کا محتاج ہے، بے شعور طبیعت کی طرف نسبت دے سکتا ہے؟ وہ طبیعت جو خود حیات و زندگی سے آری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس جہان طبیعت میں حیات و زندگی کا ظہور وجود خدا کے اثبات کی سب سے بڑی سند ہے، اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن اوپر والی آیت میں خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے کا سہارا لیتا ہے۔ ہم سردست اسی مختصر اشارے سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن اس نعمت کی یاد دہانی کے بعد ایک اور واضح دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ موت۔ قرآن کہتا ہے، پھر خدا تمہیں مار دے گا۔ ثم يميتكم انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقربا اور دوست و احباب یکے بعد دیگرے مرتے رہتے ہیں، اور ان کا بے جان جسم مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بھی غور و فکر کا ہے کہ آخر کس نے ان سے وجود کو چھین لیا ہے؟ اگر ان کی زندگی اپنی طرف سے تھی تو ہمیشہ رہتی۔ یہ جو لے لی گئی ہے، اس کی دلیل ہے کہ کسی دوسرے نے انہیں دی تھی۔ زندگی پیدا کرنے والا وہی موت پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ سورہ ملک کی آیت 2 میں ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں حسن عمل کے میدان میں آزمائے۔ قرآن نے وجود خدا پر ان 2 واضح دلیلوں کو پیش کیا ہے، دوسرے مسائل کے لیے روح انسانی کو آمادہ کیا ہے، اور اس بحث سے مسئلہ معاد اور موت کے بعد زندگی کو بیان کیا ہے۔ پھر کہتا ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم يحييكم، البتہ موت کے بعد یہ زندگی کسی طرح تعجب خیز نہیں، کیونکہ پہلے بھی انسان اسی طرح تھا۔ پہلی دلیل یعنی بے جان کو زندگی عطا کرنا کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ اجزاء بدن کے منتشر ہونے کے بعد زندگی ملنے کے مسئلے کو قبول کرنا مشکل نہیں، بلکہ پہلی دفعہ کی نسبت آسان ہے، اگرچہ جس ذات کی قدرت لامتناہی ہو اس کے لیے تسہیل و مشکل کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں انسانوں کی دوبارہ کی زندگی میں شک اور تردد تھا، حالانکہ پہلی زندگی جو بے جان موجودات سے صورت پذیر ہوئی ہے اسے جانتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن آغاز سے اختتام تک دفتر حیات کو انسان کے سامنے کھولتا ہے، اور ایک مختصر سے بیان میں زندگی کی ابتدا و انتہا اور مسئلہ معاد و قیامت کی اس کی سامنے تصویر کشی کرتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں کہتا ہے، پھر اس کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ ثم إليه ترجعون، خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی وہی خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے والے دن خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرو گے۔ اس کی شاہد سورہ انعام کی آیت 36 ہے، جہاں فرماتا ہے، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔
خدا مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اسی کی طرف ان کی بازگشت ہوگی۔ ممکن ہے خدا کی طرف رجوع کرنے سے مقصود کوئی ایسی حقیقت ہو جو اس سے زیادہ دقیق و باریک ہو، اور وہ یہ کہ تمام موجودات نے اپنا سفر نقطہ عدم جو نقطہ صفر ہے سے شروع کیا ہے، اور تمام موجودات سیر تکامل میں ہیں اور لامتناہی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ذات پروردگار ہے، لہٰذا مرنے سے سیر تکامل کا سلسلہ معطل نہیں ہوتا، اور دوسری مرتبہ قیامت میں زندگی کی زیادہ بلند سطح کی طرف یہ سیر تکامل جاری و ساری رہے گی۔ نعمت حیات اور مسئلہ مبدا و معاد کے ذکر کے بعد خدا ایک اور وسیع نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ اس تربیت سے انسانوں کی وجودی قدر و قیمت اور زمین کے تمام موجودات پر ان کی سرداری کو مشخص کیا گیا ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بہت بڑے، قیمتی اور عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو تو اس لیے پیدا کیا ہے، اب اسے کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان اس صحن عالم میں عالی ترین وجود ہے اور صحن عالم میں سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ صرف یہی آیت نہیں جس میں انسان کے بلند ترین مقام کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جو انسان کا تعارف تمام تر موجودات کا مقصود اصلی کی حیثیت سے کراتی ہیں، جیسا کہ سورہ جاسیہ کی آیت 13 میں آیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل بیان ہوئی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ۔ کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورہ ابراہیم آیا 32۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورہ ابراہیم آیت 33۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ اور آفتاب و ماہتاب کو بھی تمہارا فرما بردار اور خدمت گزار قرار دیا، سورہ ابراہیم آیت 33۔ سَخَّرَ الْبَحْرَ۔ اور سمندروں کو مسخر کیا، سورہ نمل آیت 14۔ اس سلسلے میں زیادہ تر بحث اسی تفسیر میں سورہ رعد آیا 2 اور سورہ ابراہیم آیات 32 اور 33 میں کی گئی ہے۔ دوبارہ توحید کے دلائل کی طرف لوٹتے ہیں، کہتا ہے پھر خداوند عالم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ لفظ استوا مادہ استوا سے لیا گیا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے احاطہ کامل، تسلط اور خلقت و تدبیر پر مکمل قدرت۔ لفظ ثم جملہ ثم استوى إلى السماء میں ضروری نہیں کہ تاخیر زمانی کے معنی میں ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی تاخیر بیان اور حقائق کو ایک دوسرے کے بعد لانا ہو۔ چند اہم نکات۔ 1، تناسخ اور ارواح کا پلٹ آنا۔ اوپر والی آیت ان آیات میں سے ہے جو عقیدہ تناسخ کی صریحاً نفی کرتی ہیں، کیونکہ تناسخ کا عقیدہ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسری دفعہ اسی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، البتہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی روح دوسرے جسم اور دوسرے نطفے میں حلول کر کے نئے سرے سے اسی دنیا میں زندگی کا آغاز کرتی ہے، اور ممکن ہے اسی سلسلے کا بارہا تکرار ہو۔ اس جہان میں مقرر زندگی کو تناسخ یا عود ارواح کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت صراحت سے بیان کرتی ہے کہ موت کے بعد ایک سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ حیات وہی معاد و قیامت کی حیات ہے۔ بالفاظ دیگر آیت کہتی ہے کہ مجموعی طور پر تمہاری 2 زندگیاں اور 2 اموات تھیں اور ہیں۔ پہلے مردہ تھے، بے جان عالم موجودات میں تھے، خداوند عالم نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا،
اگر تناسخ صحیح ہوتا تو انسان کی حیات اور موت کی تعداد 2 سے زیادہ ہوتی۔ یہی مضمون قرآن کی اور متعدد آیات میں بھی نظر آتا ہے، جن کی طرف اپنی اپنی جگہ اشارہ ہوگا۔ موضوع رجت کی وجہ سے اس مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ رجت اول تو ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، اس میں عمومیت نہیں ہے، جبکہ زیر نظر آیت کا حکم کلی بیان کر رہی ہے۔ پھر تناسخ میں اجسام اور ان کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ رجت میں ایسا نہیں ہے۔ اس بنا پر تناسخ کا عقیدہ، جسے عود ارواح بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی نظر میں باطل اور بے اساس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روشن عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں جو اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں، جن سے ایک قسم کا دقیانوسی اور قانون تکامل کی رجت قہقری کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اس کی اپنی جگہ گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب عود ارواح اور ارتباط ارواح کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس نقطے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ شاید بعض لوگ مندرجہ بالا آیت کو برزخ کی زندگی کی طرف اشارہ قرار دیں، حالانکہ آیت اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتی، صرف اتنا کہتی ہے کہ تم پہلے بے جان جسم تھے، خداوند عالم نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ وہ تمہیں مارے گا، جو اشارہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اختتام کی طرف، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ حیات آخرت کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی طرف تم اپنی سیر تکامل جاری رکھو گے۔ 2. 7 آسمان۔ لفظ سما لغت میں اوپر کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک جامع مفہوم ہے جس کے مختلف مصادیق ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں گو نہ گو موقع پر صرف ہوا ہے۔ 1. کبھی زمین کے پڑوس میں اوپر والی جہت پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم نے پاک گفتگو کو کس طرح ایک ایسے پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑ مضبوط و ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 24۔ 2. کبھی لفظ سما سطح زمین سے بہت دور بادلوں کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ ہم آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کرتے ہیں۔ سورہ قاف آیت 9۔ 3. کبھی اطراف زمین کی ہوائے متراکم کی جلد کو آسمان کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ ہم نے آسمان کو محکم و مضبوط چھت قرار دیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 32۔ یہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر برقرار ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ کرۂ ارض کو آسمانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پتھر جو مسلسل شب و روز کشش زمین کے مرکز میں آتے ہیں اور اس کی طرف کھینچے آتے ہیں، اگر ہوائے متراکم کی یہ جلد نہ ہو تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہیں، لیکن اس کا وجود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ یہ پتھر فضائے زمین میں ہی جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ 4. اور کبھی اوپر کے کروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ثم استوى إلى السماء وهي دخان۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں اور بخارات تھے، اور پہلی گیس سے کرات کو پیدا کیا۔ سورہ فصلت آیت 110۔ حامیم سجدہ۔ اب اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین اور علماء اسلام کے گو نہ گو بیانات اور مختلف تفاسیر ہیں۔ 1. بعض 7 آسمانوں سے وہی 7 سیارات، 7 سیارے یعنی عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، چاند اور سورج مراد لیتے ہیں۔ علماء ہیئت قدیم کے نزدیک چاند اور سورج بھی سیارات میں داخل تھے۔ بعض علماء نے نظام شمسی کے 10 کرات 9 سیارے تو مشہور ہیں، ایک اور سیارہ بھی ہے جو مریخ اور مشتری کے درمیان تھا، لیکن وہ منتشر ہو گیا، اس کا کچھ حصہ اسی طرح اسی مدار میں محو گردش ہے، کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو مدار زمین میں گردش کر رہے ہیں،
جن میں عطارد اور زہرہ شامل ہیں، اور ایک گروہ مدار زمین سے باہر اور اس کے اوپر کی طرف ہے۔ شاید اسی تفسیر سے یہی باہر کے 7 سیارے مراد ہیں۔ بعض کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے گرد ہوائے متراکم کے طبقات ہیں اور وہ مختلف تہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہاں 7 کا عدد تعدادی عدد مخصوص کے معنی میں نہیں بلکہ عدد تکسیری ہے، جس کے معنی ہے زیادہ اور تعداد فراواں۔ کلام عرب اور خود قرآن میں کئی جگہ اس کی نظیریں موجود ہیں، مثلا سورہ لقمان آیت 27 میں ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر زمین کے درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر مزید مل جائیں تو بھی کلمات خدا کو لکھا نہیں جا سکتا۔ بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں 7 سے مراد عدد مخصوص 7 نہیں، بلکہ اگر ہزارہ سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اس سے خدا کے لامتناہی علم کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ 7 آسمانوں سے متعدد آسمان اور عالم بالا کے بہت سے کرات مراد ہیں، اور اس سے کوئی عدد مخصوص مراد نہیں۔ جو بات زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ سماوات سبع سے مراد 7 آسمان ہی ہے جو اس کے حقیقی معنی ہے۔ مختلف آیات قرآن میں اس عبارت کا تکرار ظاہر کرتا ہے کہ 7 کا عدد یہاں کثرت کے معنی میں نہیں بلکہ اسی خاص عدد کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ آیات قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کرات، ثوابت اور سیارات جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے آسمان کا جز ہیں، اور 6 عالم اس کے علاوہ موجود ہیں جو ہماری نگاہ اور آج کے علمی آلات کی دسترس سے باہر ہیں۔ مجموعی طور پر 7 آسمانوں سے 7 عالم تشکیل پذیر ہیں۔ قرآن اس گفتگو کا شاہد ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا۔ سورہ فصلت آیت 12۔ دوسری جگہ پر یوں ہے إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ سورہ الصافات آیت 6۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جسے ستاروں کی دنیا کہتے ہیں سب آسمان اول ہے۔ اس کے علاوہ 6 آسمان اور موجود ہیں جن کی جزیات کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ 6 اور آسمان ہیں جو ہمارے لیے مجہول ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ علوم ان سے پردہ اٹھائیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ناقص علوم جتنے آگے بڑھتے ہیں خلقت کے نئے عجائبات تک دسترس حاصل کرتے ہیں۔ مثلا علم حیت ابھی وہاں تک پہنچا ہے جہاں سے آگے ٹیلیسکوپ دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بڑی بڑی رصدگاہوں کے انکشافات 1 ارب نوری سال کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں، اور سائنسدان معترف ہیں کہ یہ تو آغاز عالم ہے، اختتام نہیں۔ لہٰذا اس میں کیا معنی ہے کہ آئندہ علم حیت کی ترقی سے مزید آسمان، کہکشائیں اور دوسرے عوالم کا انکشاف ہو جائے؟ بہتر ہے کہ یہ گفتگو دنیا کی ایک بہت بڑی رصدگاہ کی زبان ہی سے سنی جائے۔ 3. عظمت کائنات۔ پالومار کی رصدگاہ نے جہان بالا کی اس طرح توصیف کی ہے: جب تک پالومار کی رصدگاہ کی دوربین نہیں بنی تھی، دنیا کی وسعت جو ہمیں نظر آتی تھی 500 نوری سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اب اس دوربین نے ہماری دنیا کی وسعت 1 ارب نوری سال تک پہنچا دی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی ملین نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہوا ہے، جن میں سے بعض ہم سے 1 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، لیکن 1 ارب نوری سال کے فاصلے کے بعد ایک عظیم، مہیب اور تاریک فضا نظر آتی ہے جس کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، یعنی روشنی وہاں سے عبور نہیں کر سکتی کہ رصدگاہ کی دوربین کے صفحہ عکاسی کو متاثر کرے۔ لیکن بلا شک اس مہیب و تاریک فضا میں کئی 100 ملین کہکشائیں موجود ہیں، لیکن ہماری دنیا ان کہکشاؤں کی کشش سے محفوظ ہے۔ یہ عظیم دنیا جو نظر آ رہی ہے
جس میں کئی 100 ملین کہکشائیں موجود ہیں، ایک عظیم تر جہان کا چھوٹا سا ذرہ بے مقدار ہے، اور ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس دوسری دنیا کے اوپر بھی کوئی اور دنیا ہے۔ مجلہ فضا شمارہ 56 فروردین 1351 ہجری شمسی۔ اس گفتگو سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیائے علم آسمانوں کے بارے میں اپنی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اپنے انکشافات کو آغاز جہاں سمجھتی ہے، نہ کہ اس کا اختتام، بلکہ ایک بہت ہی عظیم جہان کے مقابلے میں اسے ایک چھوٹا سا ذرہ خیال کرتی ہے۔